وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 203 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 34 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. کلمت وضرب میں شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے، ہمیں حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے. واو کے بعد حرف الضاد کو پڑھیں گے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. حرف الضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے. کیونکہ را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، یہاں ہمیں حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں با پہ جزم ہے، ہمیں حرف البا کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. وَضْرِب. کلمت لہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مثلا. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. لہم مثلا. کلمت مثلا میں ثا ہے اور ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الراء آتا ہے کلمت رجلینی. را حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو را میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. مثل الرجلین. کلمت جعلنا میں حرف العین ہے اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، پھر یہاں لام ساکن ہے لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. کلمت لأحدہما میں الف پہ ہا پہ زبر ہے اور دال اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہ چاروں حرکات کو برابر سے ادا کرنا ہے. لأحدہما. کلمت جنتین میں حرف نون پہ تشدید ہے لہذا ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ دو نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. آخری میں نون کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت اعناب کے آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وحففناہما. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے. اعناب وحففناہما. کلمت حففناہما میں دو فا ہے، ہمیں دونوں فا کو ظاہر کرنا ہے. دوسرے فا ساکن ہے لہذا ہمیں یہ حرف کو ہمس سے پڑھنا ہے اور ہمس کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے وحففناہما. کلمت بنخل میں حرف الخاء کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت وجعلنا. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. بنخل وجعلنا. کلمت زرعا میں یہاں حرف الراء کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ جزم ہے لیکن اس کے پہلے والے حرف پہ زے پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں عین پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے.
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ کلمت کلتا میں لام ساکن ہے، لہذا ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت الجنتین میں حرف نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت آتت میں الف پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں یہاں تا ساکن ہے، کیونکہ تا بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے آتت۔ کلمت اکلہا الف پہ کاف پہ پیش ہے اور لام پہ ہا پہ زبر ہے تو ہمیں یہ چاروں حرکات کو ظاہر کرنا ہے اور برابر سے ادا کرنا ہے۔ اکلہا۔ کلمت تظلم میں حرف الضو ہے اور ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ ضو حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں ضو کو ظاہر بھی کرنا ہے۔ آخری میں یہاں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے۔ کلمت من ہو، یہاں بھی حکم ہے ادغام متماثلین صغیر تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ تظلم منہ۔ کلمت شیئا میں آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، اگر ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ حرف الواو کلمت وفجرنا حروف الادغام میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ شیئا وفجرنا۔ کلمت فجرنا میں جیم پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر جیم کو پڑھنا ہے۔ را کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت خلالہما میں خا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ لام پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہمیں مد الف کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت نہرا میں نون پہ اور ہا پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ آخری میں حرف الرا پہ تنوین زبر ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم لہذا ہمیں را کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ نہرا کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ کلمت لہو میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے۔ لہو ثمر۔ کلمت ثمرن میں ثا پہ اور میم پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الفا ہے۔ کلمت فقال، فا حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ ثمر فقال۔ کلمت فقال میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے۔ قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ فقال۔ کلمت لصاحبہ میں صاد ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، حرف الصاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ لصاحبہ۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں بھی مد صلہ صغرا کو ہمیں ظاہر کرنا ہے۔ لصاحبہ وہو۔ کلمت وہو میں واو پہ زبر ہے، ہا پہ پیش ہے، پھر واو پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے۔ وہو۔ کلمت یحاورہ میں آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا بھی علامہ ہے، یہاں حکم ہے
مد صلہ کبرا، ہمیں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کرنا ہے۔ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ، کلمت انا کے آخری میں الف ہے لیکن ہم مد الف کو ظاہر نہیں کریں گے، حرف نون کو صرف زبر سے پڑھیں گے۔ انا اکثر، کلمت اکثر میں کاف ساکن ہے کیونکہ کاف بھی حروف الہمز میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو ایسے پڑھیں گے اکثر۔ آخری میں را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت منکا میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، منکا۔ کلمت مالن کے آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے، یہاں حکم ہے ادغام تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، مالا وَأَعَزُّ۔ کلمت اعزو میں الف پہ اور عین پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کرنا ہے، زے کے تشدید کو ظاہر کریں گے۔ کلمت نفرا میں یہاں بھی حرف نون پہ اور فا پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے پڑھیں گے، نفرا۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا۔ اور ان سے 2 شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی، دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی، اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔